بلا شبہ ہر غلطی معافی اور ہر معافی تلافی مانگتی ہے۔ سید مودودی کا معروف قول ہے، کوئی غلطی بانجھ نہیں ہوتی، انڈے بچے دیے چلی جاتی ہے۔ میں اتنے اضافے کی جسارت کر رہا ہوں کہ غلطی جتنی بڑی ہوگی اتنی ہی زیادہ کثیر الاولاد اور کریہ النسل بھی ہوگی۔ زمانوں تک دودھ و نہاتی پوتوں پھلتی رہے گی۔ غلطی جج سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن شعوری طور پر کسی ایجنڈے کے تحت منظم سازش کے انداز میں انصاف کشی غلطی کے زمرے میں نہیں آتی۔ مسیحی مذہبی تعلیمات کی اصطلاح میں اسے بنیادی نوعیت کا قبیح جرم کہا جا سکتا ہے، ناقابل معافی گناہ کبیرہ۔ اس سے بڑا جرم کیا ہوگا کہ منصف کا لبادہ اوڑھے مسند عدل پر براجمان شخص اپنے مقدس منصب قضا کو آلائے قتل کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ میں نے گزشتہ کالم میں قدرتی آفات کی طرح یکے بعد دیگرے نازل ہوتے 4 چیف جسٹس صاحبان کا ذکر کیا تھا، جن میں سے ہر ایک نے ذاتی قدرت کی بنیاد پر سیاست زدہ فیصلے کیے۔ ان فیصلوں کا رخ نواز شریف کی طرف تھا، جو مسلسل 6 برس ساون بھادو کی طرح برستے اور عدل کے چہرے پر کالک لپیٹتے رہے۔ جب نواز شریف کہتا ہے کہ بندوق اور ترازو کے زور پر پاکستان کی عوام کو غربت، مہنگائی، بے روزگاری میں دھکیلنے اور پاکستان کو بے چارگی کی موجودہ کیفیت میں مبتلا کرنے والوں کا محاسبہ کرو ورنہ ملک آگے نہیں بڑھے گا، تو لاتعداد کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان گنت زبانیں سورہ اسرافیل پھونکنے لگتی ہیں۔ آئیے ایک بار پھر صاحبان عدل کے ہاتھوں عدل کی بے چارگی کا نوحہ پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی تک یہ بھید نہیں کھلا کہ پاناما کی بنیاد پر نواز شریف کے خلاف جن درخواستوں کو فضول، لاغو، ناکارہ اور لا یعنی قرار دے کر سپریم کورٹ نے واپس کر دیا تھا، وہ یکا یک معتبر اور قابل سماعت کیسے ہو گئیں؟ کیا کسی اور کے لیے بھی ایسی فتنہ ساما جی آئی ٹی بنی جس میں 2 اعلیٰ فوجی افسران شامل ہوں؟ کیا کسی اور جی آئی ٹی کے لیے بھی واٹس ایپ کالز کے ذریعے ایسی دیدہ ریزی بلکہ دیدہ دلیری کے ساتھ ہیرے تلاش کیے گئے؟ کیا کسی اور جی آئی ٹی کی مسلسل نگرانی کے لیے بھی کوئی عدالتی بینچ تشکیل پایا؟ کیا کسی اور جی آئی ٹی کو بھی دنیا بھر کے بینکوں کے کھاتے کھنگالنے کے لیے لاکھوں یا شاید کروڑوں ڈالر فراہم کیے گئے؟ کیا کسی اور جی آئی ٹی کے سربراہ کو بھی یہ اختیار دیا گیا کہ وہ بیرون ملک سراغ رسانی کے لیے بھاری بھرگم ٹھیکہ اپنے کسی بھانجے بھتیجے کو بخش دے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ 5 رکنی بینچ میں سے 2 فیصلہ دے کر الگ ہو جائیں، باقی 3 کارروائی چلاتے رہیں اور فیصلہ سنانے کے لیے پھر 5 جمع ہو جائیں؟ کیا کوئی ایسی نظیر ہے کہ قابل وصول کی تشریح کے لیے مروجہ ملکی قواعد و ضوابط سے ہٹ کر بلیک لا ڈکشنری استعمال ہوئی ہو؟ کیا پاناما لیکس میں آئے 500 کے لگ بھگ پاکستانیوں میں سے کسی ایک کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوئی؟ کیا نواز شریف کا نام پاناما لیکس کا حصہ تھا؟ کیا سپریم کورٹ نے کسی اور پاکستانی کے خلاف بھی ریفرنسز دائر کرنے کے لیے براہ راست نیب و حکم جاری کیا؟ کیا کسی اور مقدمے میں بھی احتساب عدالت کی مسلسل نگرانی کے لیے کبھی سپریم کورٹ کا ایسا مانیٹرنگ جج تعینات کیا گیا جو پہلے ہی ملزم کے خلاف فیصلہ دے چکا ہو؟ کیا سپریم کورٹ نے کسی اور احتساب عدالت کو حکم دیا کہ یہ مقدمہ 3 ماہ کے اندر ختم ہونا چاہیے؟ کیا کسی اور مقدمے کے بارے میں بھی چیف جسٹس نے عدالت لگا کر یہ نادر شاہی فرمان جاری کیا کہ سماعت صبح سے شام اور ہفتہ وار تعطیل والے دن بھی جاری رکھی جائے گی؟ عدالتی بوز و عناد کا مکروہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا۔ عدالت نے اپنی زنبیل سے طلسمی کبوتر نکالا کہ اگرچہ آئین میں کسی بھی نااہلی کی زیادہ سے زیادہ میعاد 5 سال ہے، لیکن نواز شریف پر لاگو آرٹیکل 62F1 کے بارے میں چونکہ آئین خاموش ہے، اس لیے اس کے تحت نااہلی تاحیات ہوگی۔ پارلیمنٹ نے طے کیا کہ نااہل قرار دیا گیا شخص بھی پارٹی سربراہ رہ سکتا ہے۔ عدالت لگی اور اس نے پارلیمنٹ کا یہ قانون کالعدم قرار دے دیا۔ ساکن نثار کو خبر ہوئی کہ سینٹ کے انتخابات کے لیے جاری ٹکٹوں پر نواز شریف کے دستخط ہیں۔ عدالت بیٹھی، فیصلہ آیا کہ یہ دستخط مسترد کیے جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنا پڑا۔ منصوبہ یہ تھا کہ آزاد سینیٹرز کو آسانی سے پی ٹی آئی کے ریوڑ میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ الگ بات کہ کسی ایک بھی آزاد سینیٹر نے پی ٹی آئی والی پریس کانفرنس کی نہ نواز شریف کا ساتھ چھوڑا۔ نواز شریف کے حوالے سے یہ اس انصاف کے چند نمونے ہیں جو مسلسل 6 برس شیش ناگ کی طرح پھکارتا رہا اور عزت مآب مصنفین کرام سرمستی اور سرشاری کے عالم میں بین بجاتے اور ناگ رقص سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ سمفونیوں کی تعداد گنتی شمار سے باہر ہے۔ بوز و عناد میں لتھڑے ان فیصلوں کے متوازی سورماؤں کا ایک اور لشکر بھی خنجر آزما تھا۔ اپنے عہد کے مرد صف شکن فیض
حمید 2 بار جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے گھر گئے اور کہا نواز اور مریم کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ دوسری بار فرمایا آرمی چیف جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ تم کیسے افسر ہو کہ ہائی کورٹ کا ایک جج بھی تمہارے قابو میں نہیں آ رہا۔ شوکت عزیز تو سرسری سماعت کے بعد کیفر کردار کو پہنچا دیے گئے، لیکن جری جج صاحبان میں سے کسی کو حوصلہ نہ ہوا کہ فیض حمید کو بھی بلا کر گڈ ٹو سی یو کہتے ہوئے پوچھ لیتا شوکت عزیز سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ خوش دامنوں، سہیلیوں، خود ججوں کی آڈیو ویڈیو لیکس، جج ارشد ملک کی گواہی، رائے ونڈ جا کر نواز شریف سے معافی، سرینا شاپرز میں آئے فیصلوں کو اگر آسانی سے بھلا بھی دیا جائے تو ان کرداروں کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے جنہوں نے حیا باختہ فیصلے دے کر عدلیہ کے چہرے پر کالک تھوپی اور فوج کی وردی پہنے ہوئے اپنے مقدس حلف کی دھجیاں اڑائیں۔ صرف یہی نہیں، توانائی اور دہشت گردی کے بحرانوں پر قابو پا کر معاشی طور پر سنبھل جانے، FATF کی وائٹ لسٹ میں آ جانے، IMF سے نجات حاصل کرنے، روپے کی قدر کو مستحکم رکھنے، مہنگائی کی شرح کو 3% تک محدود کر دینے والے پاکستان کو لاتعداد مسائل کی چتا میں جھونک دیا۔ عزت مآب قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کا منصب سنبھالا تو عوام کو نمود صبح 9 کا تاثر ملا۔ میں توقعات کی بھرمار، تبصروں کی یلغار، مشوروں کی تومار اور نصیحتوں کے انبار سے قطع نظر ایک سادہ و معصوم سا استفسار کرنا چاہتا ہوں۔ عالی مرتبت قاضی صاحب، کیا اپنی آزادی کے بارے میں بے حد حساس عدلیہ میں اتنا دمخم ہے کہ وہ شخصی بوز و عناد یا ایجنڈے کی بنیاد پر اپنے حلف کو رسوا، عدل کو بے توقیر اور عدلیہ کی توہین کرنے والے جج صاحبان کا محاسبہ کر سکے؟ اگر نہیں تو آپ فل کورٹ بٹھا کر پارلیمنٹ کو کہہ دیں کہ وہ آرٹیکل 6 سمیت آئین کی زینت بنی ان تمام درشنی شکوں کو نکال پھینکے جو عالیشان گھروں کے پچھواڑے میں پڑی انبوئے خس و خشاک سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ ایک اور تاریخی فیصلہ بھی بہت سی الجھنیں دور کر دے گا کہ آئین، قانون اور انصاف کچھ بھی کہتے رہیں، ججوں، جرنیلوں اور سیاستدانوں کو ایک ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔